أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے ابرہہ اشرم یعنی ابرہہ حبشی نکٹا، اس کا بیت اللہ پر حملہ اور اس سے متعلق جو تاریخی واقعات ہیں ان پر آپ کے سامنے کچھ تبصرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے درست بیان کرنے اور جو حضرات سن رہے ہیں ان کو ان معلومات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، یہ اللہ رب العزت کا کلام جو میں نے سامنے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مخاطب یہاں پر سارے عرب ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور بعد کی آیات میں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ بھی فرماتے کہ کیا ان کے مکر اور فریب کو، ان کے کید کو ہم نے پلٹایا نہیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر ہم نے ابابیل پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان پر اوپر سے جو ہے وہ کنکریوں کی بارش کرتے. فجعلہم کعصف مأکول، ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے وقوع پذیر ہوا. یہ جنوب میں یمن کا علاقہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ ہے. یہاں اللہ رب العزت کا پیارا گھر بیت اللہ واقع ہے. اور یہ سال جو ہے 30 اگست سن 571 یا 570 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور اسی سال گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یوم پہلے ابرہہ حبشی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس کو گویا کہ ڈھانا چاہا. اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اپنے کعبہ کی مدد کی. پیارے دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جنوب کا یہ جو علاقہ ہے یمن، یہ تقریباً 115 قبل مسیح سے لے کر 525 قبل مسیح یعنی تقریباً 640 سال تک یہاں حمیری حکومت قائم رہی. قوم سبا کی حکومت تھی اور جو کہ حمیری حکومت کہلاتی تھی وہ تھی. پھر ایک زمانے میں یہ جو نجران کا علاقہ ہے، یہاں پر چونکہ ایک زمانے میں عیسائیوں پر ظلم ہوا تھا اور جس کو قرآن مقدس نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، یہاں اصحاب الاخدود یہاں کے ظالموں نے چونکہ مظلوم عیسائیوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تو زمانے میں مسلمان تھے، تو اللہ عزت نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو اس حمیری حکومت کے خاتمے کے لیے اس علاقے سے حبشہ کی طرف سے عیسائیوں کی ایک مملکت تھی یہاں حبشہ میں، انہوں نے یہاں چڑھائی کی اور یمن پر قبضہ کر لیا سن 525 عیسوی میں. اور یہ سارا کا سارا علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، اس پورے علاقے پر گویا کہ حبشیوں کا قبضہ ہو گیا اور کنٹرول ہو گیا. اور یہاں یمن میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر. تو
اب ابرہہ حبشی نے یہاں پر اپنا باقاعدہ جو ہے ایک قلیس نامی ایک معبد بھی بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح لوگ بیت اللہ شریف میں جا کر سارے عرب کے لوگ جو ہے وہاں حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی آ کر لوگ حج اور طواف کریں گے، اور گویا کہ اس کعبے کی جو حیثیت ہے وہ لوگوں میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور یہاں جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس کعبے کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک آدمی جو قریش کا ایک قبیلہ ہے ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے آ کر ان کا جو یہاں معبد تعمیر تھا اس کے اندر جو ہے وہ گویا کہ قضائے حاجت کر دی، اور گویا کہ ایک طریقے سے ان کے اس معبد کی بے حرمتی کر لی۔ اس پر ابرہہ اشرم کو غصہ آیا اور انہوں نے خانہ کعبہ پر جو ہے چڑھائی کا ارادہ کیا۔ تقریباً 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھیوں پر مشتمل جو ہے ایک قافلہ باقاعدہ انہوں نے ترتیب دیا، اور کعبے پر چڑھائی کے لیے شمال کی طرف مکہ مکرمہ جو ہے وہ آئے، اور یہاں جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو پہلے طائف والوں کے پاس آئے، یہ طائف ہے، اور طائف والوں سے جو ہے طائف والوں کو تباہ و برباد کرنا چاہا، لیکن طائف والوں نے کہا کہ ہمارے بت کو نہ گراؤ، ہم تمہاری جو ہے مدد کریں گے اور ہم تمہیں کعبے تک لے جائیں گے، وہاں کا راستہ بتائیں گے۔ تو ابو رغال نامی ایک آدمی ان میں سے جو ہے گویا کہ ان کے ساتھ ہوا، اور راستے میں پھر وہ مر بھی گیا۔ بعد میں لوگ ابو رغال کی قبر پر جو ہے وہ پتھر برسایا کرتے تھے۔ یہ بنو ثقیف کا ہی ایک آدمی تھا۔ یہ طائف ہے، اور طائف چونکہ یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن جو کہ بنو عدنان یعنی بنو اسماعیل کا ایک قبیلہ ہے، جنوب میں مکہ سے جنوب کی سائڈ پر یہاں کچھ قبائل بستے ہیں، اور ثقیف اور حوازن اور بنو سعد وغیرہ کے جو قبائل ہیں یہ سارے اس سائڈ پہ بستے ہیں، لہٰذا انہوں نے گویا کہ ان کو ایک آدمی ان کے ساتھ کر دیا اور مکہ پر چڑھائی کے لیے ان کو بھیج دیا۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے مکہ کے قریب اور وادی محصر نامی وادی میں، تو یہاں باقاعدہ ان کا جو لشکر تھا انہوں نے حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے تقریباً 200 کے قریب اونٹوں کو ہانک لیا اور گویا کہ اپنے لشکر میں لے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب جب آئے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو ابرہہ اشرم نے کہا کہ ہم تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ عجیب تمہاری جو ہے سوچ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک عجیب بات کہی کہ کعبہ تو اللہ رب العزت کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، وہی اس کی حفاظت کریں گے، اور مجھے اونٹ تو میرے ہیں وہ مجھے واپس کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب سیدھا جو ہے کچھ لوگوں کو ساتھ کر کے حرم شریف گئے، اور وہاں اللہ رب العزت سے جو ہے گڑ گڑا کر دعا کی، اور دعا کے اندر جو ہے کچھ انہوں نے عجیب جو ہے وہ اشعار بھی کہے اس وقت، اور وہ اشعار میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک، ان کنت تارکہم وقبلتنا فأمر ما بدالک، وانصرنا علی آل الصلیب وعابدہ اليوم آلک، یا رب لا ارجو لهم سواکا، یا رب فامنع منہم حماکا، ان عدو البیت من عاداکا، امنعهم ان یخربوا قراکا۔ فرماتے کہ وانصرنا علی آل الصلیب، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور اسی طرح آخر اشعار کے اندر حضرت ابو طالب نے انتہائی جو ہے حضرت عبد المطلب نے انتہائی دلسوز انداز میں اللہ عزت سے جو ہے گڑ گڑا کر دعا کی: وانصرنا علی آل الصلیب وعابدہ، صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں اے اللہ آج تو اپنی آل کی مدد فرما، اور یا رب لا ارجو لہم سواکا، یا رب فامنع منہم حماکا، اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اور اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ ان عدو البیت
من عادا کا امنعہم ان یخربوا قراکا، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ لہٰذا یہ دعا کرنے کے بعد پہاڑوں پر چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے وہ جو پرندوں ابابیل کا جو لشکر تھا وہ بھیجا، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک جو ہے پتھر، اور ایک پتھر 2 پاؤں کے بیچ میں، اور اس طرح ان کے اوپر سے جب اللہ رب العزت نے بمباری کی تو اپنے کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے، تو ابرہہ کا جو لشکر ہے وہ یہاں ایک وادی ہے، وادی محصر، یہاں پر اوپر کی سائڈ پر مکہ کے قریب، اور یہاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا، اور پرندوں کے غول جو بحر احمر ہے یہاں سے باقاعدہ غولوں کے غول سمندر سے اڑ اڑ کر آ کر جو ہے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس طرح پورا لشکر جو ہے وہ گویا کہ یہاں تباہ و برباد ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس گھر کی گویا کہ حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی، اور ابرہہ جو ہے یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور آخر جا کر زخمی حالت میں یمن ہی کے اندر مرا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو ساتھی جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔